العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة التاسعة، نوع قاعدہ. اعلم رحمک اللہ، یہ ہو گیا ہے، آگے تک تھوڑا عبارت پڑھ دیتے ہیں. ان هذا الباب قد اختلف فيه اهل العلم فذهبت جماعة الى التشديد في قبول رواية المبتدعة وردوها اطفاء لبدعتهم وزجرا لهم بهجرهم وذما لسوء مذاهبهم. ووافقهم جماعة أخرى على ذلك إلا أنهم خالفوهم في جواز الرواية عنهم والاحتجاج بحديثهم بعد موتهم، لا سيما إذا انفردوا. وذهبت جماعة إلى جواز الرواية عن المبتدعة ممن لا يستجيز الكذب ولو يكفره أهل السنة وإن كان رأسا وداعية إذا كان موصوفا بالستر والصدق والضبط وإذا لم يروي ما يشيد به بدعته. یہاں تک اگلے سبق میں ہو گیا تھا. اس کا حاصل یہ نکل رہا ہے کہ بدعتی اگر ہے کوئی آدمی تو اس کی روایت کیا کریں گے. وہ نقل کر رہا ہے تو کہہ رہے اس کی قبولیت کی شرطیں ہیں. ایک شرط یہی ہے کہ وہ اپنی بدعت کو رائج کرنے کے لیے حدیثیں نہ پیش کر رہا ہو، تب تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی. اس لیے بدعتی کی روایت کا حکم بیان کرنے کے لیے 3 قول یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں. 3 قول یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ بدعتیوں کی ایک جماعت، جب بدعتیوں کے بارے میں ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ ان سے حدیث بالکل نہیں لی جائے گی، اطفاء لبدعتہم، ان کی بدعت کا چراغ گل کرنے کے لیے، بالکل بدعت ہی کو ختم کر دو، ان سے حدیث نہیں لی جائے گی. اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ ان سے حدیث نہیں لی جائے گی لیکن انہم خالفوہم فی جواز الروایت عنہم والاحتجاج بحدیثہم بعد موتہم، لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کی حدیث سے حجت پکڑنا بھی کیا ہے، جائز نہیں ہے. پہلے والی جماعت نے کہا تھا کہ جائز ہے، دوسری جماعت کہہ رہی ہے کہ جائز نہیں ہے. اور تیسری جماعت محدثین کی یہ کہتی ہے کہ بدعتیوں کی روایت لے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ جھوٹ کو جائز نہ سمجھتا ہو. ایسے بدعتی جو جھوٹ کو جائز سمجھتے ہوں وہ شیعہ ہی ہوں گے، کیونکہ ان کے ہاں جھوٹ بولنا ثواب ہے، متعہ کرنا، زنا کرنا ثواب ہے. پہلا متعہ کیا تو اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا درجہ حضرت علی کے برابر ہے، ایسا ثواب. تو اس لیے اگر کذب کو جائز سمجھتا ہے تو وہ شیعہ ہی ہوگا. تو یہ 3 جماعتیں ہیں جس کا پہلے سبق کے سیشن میں ذکر ہو چکا تھا. اس کے آگے ہے قال علی ابن المدینی، علی ابن مدینی نے فرمایا ہے قلت لیحییٰ ابن سعید، میں نے یحییٰ ابن سعید سے کہا ان عبد الرحمن یقول، کہ عبد الرحمن کہتے ہیں اترک کل من کان رأسا فی بدعۃ یدعو الیہا، ہر اس شخص کو چھوڑ دو، یعنی اس کی روایت کو چھوڑ دو جو بدعت کے سلسلے میں سرغنہ ہو، یدعو الیہا، بدعت کی دعوت دیتا ہو. یہ حضرت علی ابن المدینی
جو محمد ابن اسماعیل البخاری کے استاذ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ ابن سعید سے کہا تھا کہ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اترک کل من کان رأسا فی بدعۃ یدعو الیہا قال کیف تصنع بقتادۃ وابن ابی رواد وعمر ابن ذر وذکر قوما. جب انہوں نے کہا کہ ہر وہ بدعتی جو اپنے بدعت میں سرغنہ مانا جاتا ہے، بدعت کی دعوت کے لیے حدیثیں بھی بنا لیتا ہے، اس کو درخور اعتنا مت لو، اس کو جو ہے چھوڑ دو. تو جھٹ سے انہوں نے کہا کیف تصنع بقتادۃ، تو حضرت قتادہ کے ساتھ آپ کیا کریں گے، ابن ابی رواد کے ساتھ کیا کریں گے، عمر ابن ذر کے ساتھ کیا کریں گے. وہ ذکر قوما، چند نام اور لیے ان کے سامنے. ثم قال یحییٰ، پھر یحییٰ نے کہا، یحییٰ ابن سعید قطان نے کہا ان ترکت هذا الضرب ترکت ناسا کثیرا، اگر تم اس طرح کے لوگوں کو چھوڑ دو گے تو بہت سارے راویوں کو چھوڑنا پڑے گا. ان کی حدیثیں لی جائیں گی، لے کر کے پھر پرکھا جائے گا. دو چیزیں پرکھی جائیں گی، ضبط اور عدالت. ضبط اور عدالت میں پورے اترتے ہیں تو حدیث صحیح ہوگی، ضبط کم ہے تو حسن ہوگی، اور بھی چیزیں کم ہے تو حدیث ضعیف ہو جائے گی. پھر دوسری حدیثیں آ رہی ہیں تو دونوں مل کر کے قوی ہو جائیں گی. جو اصول جرح و تعدیل ہیں اس کو جو ہے نافذ کر کے عمل کیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا. صرف جیسے ڈاکٹر جو ہے بتاتا ہے دوائیں اور اس کے بعد کھانے کی چیزیں بتاتا ہے، پرہیز کی چیز بھی بتاتا ہے، تو پرہیز کا نام لیا کہ یہ چیز نہیں کھانا ہے، تو جب تک وہ ذکر نہیں ہوگا تو کیسے آدمی سمجھ پائے گا کہ نہیں کھانا ہے. تو اس لیے ایسے راویوں کو لے کر کے یہ پرکھا جائے گا کہ ان کی حدیثیں نہیں لی جائیں گی. مذکور ممنوعات کا بھی کیا جاتا ہے، محظورات احرام اسی لیے بیان ہوتے ہیں کہ اس کو نہیں کرنا ہے. والکلام علی روایت المبتدع علی مقامات، اور گفتگو بدعتی کی روایت پر چند جگہوں پر، یعنی نیچے چند جگہیں ہیں جس میں بدعتی کی روایت پر گفتگو آ رہی ہے، اول ثانی ثالث کہہ کر کے. الاول ردها مطلقا، بدعتی کی روایت میں مختلف اقوال ہیں جس میں سے علی مقامات کہہ کر کے ان کو بیان کر رہے ہیں. الاول ردها مطلقا، پہلی بات یہ ہے کہ بدعتی کی روایت کو مطلقاً رد کر دیا جائے گا. رد کرنا ہے مطلقاً، تو کبھی مصدر کو فعل مضارع سے بھی ترجمہ کرتے ہیں. ردها مطلقاً، اس کو مطلقاً چھوڑ دیا جائے گا. اذا كان ممن يكفر ببدعته، جبکہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جن کی بدعت کی وجہ سے ان کو کافر قرار دیا جاتا ہے. بدعت اتنی گہری ہے، بدعت مکفرہ ہے کہ اس کی بدعت کی وجہ سے وہ کافر بن جائے گا. تو پھر اب وہ حدیث جو نقل ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے اس کو نہیں لیا جائے گا. ردها مطلقا. قال النووي في الإرشاد في المجلد الأول على صفحة 300، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے الارشاد میں جلد نمبر 1 صفحہ 300 پر فرمایا ہے المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روایته بالاتفاق. جو اوپر ایک حکم بیان کیا اس حکم کو مؤید اور مدلل کر رہے ہیں امام نووی، یحییٰ ابن شرف نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول سے المبتدع الذی یکفر ببدعته، وہ بدعتی جس کی بدعت کی وجہ سے اس کی تکفیر کی جا رہی ہے، لا تقبل روایتہ، اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. بالاتفاق،
الف لام مضاف الیہ کے بدلے میں ہے باتفاق المحدثین المتقنین، بالاتفاق ای باتفاق المحدثین، کہ محدثین کے اجماع اور اتفاق سے اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہو گئی عبارت دلیل، اور اوپر کی عبارت ہو گئی حکم۔ اس حکم کے لیے یہ مؤید ہے، دلیل ہے۔ حاصل یہ نکلا بدعت مکفرہ والے شخص کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ الثانی قبولها اذا كان معروفا بالصدق، دوسرے اس کو قبول کرنا ہے، قبول ہے قبول نہیں ہے۔ بتایا تھا ہم نے کہ دیوبند میں عبارت پڑھ رہے تھے ہم، اور مولانا شوکت صاحب بستوی پڑھا رہے تھے عبارت، میں نے پڑھی تو نہیں رہا ہوگا ان کے ذہن میں، وہ بھی بہت جو ہے اچھے ادیب ہیں، بہت بڑے، تو تکمیل ادب میں عبارت پڑھ رہا تھا تو انہوں نے، میں بھی بستی کا تو وہی بستی کے، تو انہوں نے کہا قبول کیوں پڑھ رہے ہو، قبول پڑھو۔ تو میں نے کہا کہ بھئی قبول حسن، ایسے پڑھ دیا میں نے دلیل کے طور پہ۔ تو اب کیا کریں، قرآن کی دلیل آ گئی، تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اردو میں قبول ہے، عربی میں تو نہیں لیکن اردو میں قبول ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات قبول ہے۔ میں نے اردو میں بھی ان کی بات کو قاف کے زبر کے ساتھ ہی قبول کیا، تو اور ساتھی نہیں جان پائے، لیکن ایک چھوٹا سا مناظرہ ہو گیا مختصر سا عبارت کے اوپر۔ تو طالب علمی کے زمانے میں بہت زیادہ تحقیق کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جو بعد میں کام آتا ہے۔ الثانی قبولها اذا كان معروفا بالصدق، دوسرے اس کو قبول کرنا ہے، یعنی بدعتی کی روایت کو، جبکہ وہ معروف بالصدق ہو، جبکہ صدق کے ساتھ جانے پہچانے ہوں۔ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ رِوَایَتُهُ مِمَّا تَعْضُدُ أَوْ تُشَيِّدُ بِدْعَتَهُ، جبکہ نہ ہو اس کی روایت اس میں سے جو مضبوطی دے یا اس کی بدعت کو پختہ کرے، جبکہ نہ ہو اس کی روایت اس میں سے جو مضبوطی عطا کرے یا اس کی بدعت کو پختہ کرے۔ حاصل یہی نکلا کہ اپنی بدعت کے ذریعے اپنے مسلک کو مضبوط کرنے والا نہ ہو، بدعت ہے اس کا مسلک، اور پھر اپنی روایت سے کہیں نہ کہیں ادھر ادھر سے لا کر کے اپنی بدعت پہ دلیل دینے لگتا ہے، جیسے آج کل کے بریلوی لوگ عرس وغیرہ کی دلیل دینے لگتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ عرس اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس ٹائپ سے بریلویت کے زمانے سے پہلے بھی بدعت تھی، لیکن بریلویت کے نام سے منسوب نہیں تھی۔ اب ایک شخص کے ذریعے اس کو استحکام مل گیا، جتنی بدعتیں ہیں وہ بریلویت کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ رِوَایَتُهُ، تو بدعتی تھے۔ نئی چیز ہم نے بتایا تھا کہ افراط اور تفریط، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں بدعت ہے۔ دین میں بڑھانا بھی بدعت ہے، گھٹانا بھی بدعت ہے۔ ایسے ہی جو جس درجے کی چیز ہو اس کو اس درجے سے اوپر کرنا بھی بدعت ہے، نیچے کرنا بھی بدعت ہے۔ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو حنفی ہیں اور اپنے زمانے کے مجدد ہیں، وہ فرماتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی چیز سنت مؤکدہ ہے اس کو واجب قرار دینا بھی بدعت ہے، اور اس کو سنت غیر مؤکدہ قرار دینا بھی بدعت ہے، دونوں بدعت ہے۔ جیسے ہم لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں، ان کے یہاں کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ کیا ہے، کھڑے ہونے کو استحباب کا جو مقام تھا اس سے آگے بڑھا کر کے اپنے مسلک کی کیا کر دیا، انہوں نے پہچان بنا دیا بدعتیوں نے، اور ہم لوگوں نے کیا کر دیا، اس کو ان کی ضد میں ایسا چھوڑا کہ جیسے مستحب ہی نہیں ہے۔ تو ہم لوگ بھی اس میں کیا ہے، بدعت کا شکار ہیں، کیونکہ سمجھنے سے تعلق ہے، سمجھنا نہیں چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے ہے مستحب، کھڑے ہو گئے کبھی اسی پر کھڑے رہے، نہیں بھی کھڑے ہوئے عمل نہیں کیا لیکن اعتقاد رہنا چاہیے۔ تو
استحباب سے آگے بڑھانا بھی بدعت، اور استحباب سے نیچے ہٹا کے کچھ نہ سمجھنا بھی بدعت، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح کے مطابق۔ تو ایسا آدمی اگر ہو تو پھر اس کی بدعت کو، اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا، جبکہ وہ اپنی بدعت کے مضمون کو حدیث کے ذریعے مضبوط نہ کرنے کا عادی ہو، یا پتہ نہ چلا ہو، پتہ چل جائے گا کہ عادی ہے اور اپنے مضمون کو حدیثوں سے کیا کرتا ہے، پختہ کرتا ہے، تو پھر اس کی بھی بات نہیں قبول کی جائے گی۔ قبولھا، اس کی حدیث قبول کی جائے گی جو ایسا بدعتی ہو جو سچائی میں تو جانا پہچانا ہے، لیکن اس کی روایت اس کی بدعت کو مضبوطی نہیں عطا کرتی اور اس کی بدعت کو پختہ نہیں کرتی۔ قال الحافظ ابن حجر فی حدی الساری، ساری نہیں، ساری علی صفحة 82 و 300، حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب حدی الساری میں کہتے ہیں صفحہ 382 پر، اختلف اہل السنت فی قبول حدیث من ھذا، کہ اہل سنت نے اختلاف کیا ہے حدیث کے قبول کرنے میں اس آدمی سے، کون سے آدمی سے؟ سبیلہ، جس کا طریقہ بدعت کا طریقہ ہو، یعنی جس بدعتی کا طریقہ کیا ہو، بدعت کو مضبوط کرنے کا ہو اپنی روایت سے۔ اذا کان معروفا بالتحرز من الکذب مشہورا بالسلامت من خوارم المروت، جب کہ وہ جانا پہچانا ہو، دروغ گوئی سے بچتا ہو، سلامتی میں مشہور ہو، مروت کے اخلاق و عادات سے، مروت کے اخلاق و عادات جو بگاڑنے والے ہیں ان سے محفوظ ہو، موصوفا بالدیانت والعبادت، دیانت اور عبادت سے متصف ہو۔ فقیل یقبل مطلقا، تو کہا گیا ہے کہ قبول کی جائے گی اس کی حدیث مطلقاً۔ تو ایک یہ ہے کہ اس کے اندر مروت ہو، جھوٹ سے بچتا ہو، اور مذہب پرست ہو، عبادت میں آگے ہو۔ فقیل یقبل مطلقاً، تو کہا گیا اس کی حدیث کو مطلقاً قبول کیا جائے گا۔ وقیل یرد مطلقاً، اور دوسرا قول یہ ہے کہ مطلقاً رد کر دیا جائے گا، مطلقاً رد کر دیا جائے گا۔ والثالث، دو قول ہو گئے، مطلقاً قبولیت کا قول ہو گیا، دوسرے مطلقاً رد کرنے کا قول ہو گیا۔ والثالث التفصیل بین ان یکون داعیۃ لبدعته او غیر داعیۃ، تیسرے یہ ہے کہ تفصیل ہے اس بات میں کہ وہ اپنی بدعت کا داعی ہے یا اپنی بدعت کا داعی نہیں ہے۔ فیقبل غیر الداعیۃ ویرد حدیث الداعیۃ، ھذا المذہب هو الاعدل۔ تو تفصیل ہے کہ اپنی بدعت کا داعی ہے یا داعی نہیں ہے۔ اگر داعی نہیں ہے، اپنی بدعت کی دعوت دینے والا نہیں ہے، فیقبل، تو اس کی بات، اس کی حدیث قبول کی جائے گی۔ وَيُرَدُّ حَدِيثُ الدَّاعِيَةِ، اور جو اپنی بدعت کی طرف دعوت دیتا ہے اپنی حدیثوں کے ذریعے، لا يقبل، اس کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی۔ وَهَذَا الْمَذْهَبُ هُوَ الْأَعْدَلُ، اور یہی مذہب کیا ہے، سب سے زیادہ مساوات، عدل اور درستگی پر مبنی ہے۔ وَهَذَا الْمَذْهَبُ هُوَ الْأَعْدَلُ، اور یہی مذہب معتدل ہے، یہی مذہب میانہ رو ہے۔ یہ بتا دیا، تین قول آ گئے۔ پہلا قول یہ آیا کہ بدعتی ہے چاہے جتنا، وہ سلجھا ہوا ہو، لا يقبل، قیل یرد مطلقا لا يقبل، اور ایک یہ ہے کہ اگر سلجھا ہوا ہے، یقبل مطلقا، قبول کی جائے گی۔
اور تیسرا قول یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اپنی بدعت سے اپنے مسلک کو حدیثوں کی نقل کے ذریعے مضبوط کر رہا ہے یا مضبوط نہیں کر رہا ہے۔ اگر ایسا آدمی ہے کہ اپنے مذہب کو، اپنے مسلک کو، اپنی بدعت کو حدیث کے ذریعے مضبوط کر رہا ہے، اسی کو کہتے داعیتن۔ داعیتن میں تا مؤنث کی نہیں ہے، مبالغے کی ہے، تا مؤنث کی نہیں ہے۔ مولانا علی میاں صاحب کے لیے لکھا جاتا الداعیۃ الکبیر، تو الداعیہ یا وہ گولتا مبالغے کی ہے۔ تو غیر داعیتن وہ اپنی بدعت کی طرف بلانے والا نہ ہو تو پھر اس کی حدیث قبول کی جائے گی، اور اگر بلانے والا ہے تو نہیں قبول کی جائے گی۔ ھذا المذہب هو الاعدل، یہی مذہب معتدل ہے، میاں نارو ہے۔ مذہب کی تعریف کیا ہے؟ جو فروعات کا مجموعہ ہو اس کو مذہب کہتے ہیں، اور جو اصول کا مجموعہ ہو اس کو دین کہتے ہیں۔ وقت پورا ہو گیا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.